کیمپنگ کے نام پہ میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ انشورنس دے دیں بھی کب تک یہ بھرتی مکمل کی جائے گی. سیکٹری صاحب جڑے نا پیشے دے طور پہ انجینئر ہے اس کر کے سارا کچھ ہو. سر گزارش یہ ہے کہ بھرتی تو ہم انشاءاللہ اگلے مہینے سے شروع کر رہے ہیں اور اس کا ایک پروسیس ہے, ایک پروسیجر ہے, ان رولز پہ ہم نے کرنا ہے. جو پبلک سروس کمیشن کو ریکویزیشن جائے گی اس کے اگینسٹ ہم ایڈ ہاک لگا لیں گے, لیکن جو ایچ آر کی اویلیبلٹی ہے اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کیونکہ کارڈک سرجن, پرفیونسٹ اور جو کارڈک اینستھیزیا کے لوگ ہیں ان کی شارٹیج ہے. اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے گروپ ترتیب دیا ہے جو لوکم بیس پہ اگر لاہور میں ایچ آر زیادہ ہے تو ویکلی بنیاد پہ فیصل آباد جائیں گے یا ملتان جائیں گے یا وزیر آباد جائیں گے یا میو ہسپتال جائیں گے یا جلح میں جائیں گے یا گنگا رام جائیں گے. جہاں جہاں پہ کارڈک اویلیبلٹی ہے فیسلٹی کی اس کو اناؤنس کیا جائے گا. اور یہ جو کیو ہے یہ بات درست ہے فاضل ممبر کی, اس کو کم کرنے کے لیے پورے جو ہم فاسٹ ٹریک پہ کام کر رہے ہیں. جی لاسٹ سپلیمنٹری ہے جی. ایف آئی سی میں کتنے سرجن ڈیلی ڈیوٹی پر کتنے آن کال ہوتے ہیں؟ جواب آیا ایف آئی سی میں روزانہ 3 سرجن ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. اور دوسرے حصے کا جواب نہیں آیا کتنے آن کال ہوتے ہیں. جی خواجہ صاحب کروا دیں ذرا. جی میرا دال جز میں نے سوال پوچھا تھا ایف آئی سی میں کتنے سرجن ڈیلی ڈیوٹی پر اور کتنے آن کال ہوتے ہیں. جواب آیا ایف آئی سی میں روزانہ 3 سرجن ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. آن کال کا جواب ہی نہیں آیا. سر گزارش ہے کہ جو اسی سوال کا پہلا حصہ تھا جس میں یہ صرف پوچھا گیا کارڈک سرجنز کے حوالے سے, اس میں فزیشن کے بارے میں نہیں پوچھا گیا, اس میں ایم او ڈبلیو ایم او یا پی جی ٹریننگ یا کنسلٹنٹ دیگر کے بارے میں پوچھا گیا. پوچھا گیا ہے چونکہ 3 ہی سرجنز ہیں ایف آئی سی میں جو آپریٹ کرتے ہیں تو آن کال بھی وہ 3 سرجنز ہی ہوتے ہیں, باقی تو اس کی پھر سپورٹ سٹاف ہے جو ان کے ساتھ کام کرتا ہے. جی امجد علی جاوید صاحب. اسپیکر میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ 3 سوال تو آپ نے فکس کر دیے, 1 گھنٹہ ٹائم ہے. اگر موور یا کویسچن کرنے والا 10 منٹ یا منسٹر صاحب 15 منٹ تقریر کر دیں گے تو مہربانی کر کے ٹائم بھی فکس کریں, اور اگر ٹائم زیادہ منسٹر صاحب لیتے ہیں تو اس کا ٹائم بڑھا دیا کریں تاکہ کویسچن ایڈریس ہو جائیں جناب اسپیکر. تو یہ نہیں ہو پا رہا جناب اسپیکر. باقی یہ ریویمپنگ کی جو بات ہے نا, یہ پورا ایشو اٹھ رہا ہے, بار بار آوازیں آ رہی ہیں. میں یہ گزارش کروں گا, ہمارے منسٹر صاحبان بہت محنت کر رہے ہیں لیکن یہ ریویمپنگ کا یہ شعبہ ہے یہ ان کے لیے علاقہ ممنوع ہے. تو اس میں ایک بحث رکھیں ایک دن, اس میں بہت بڑی کہانیاں بن رہی ہیں تاکہ وہ تمام جو شکایات ہیں جو معاملات ہیں. آپ کا کوئی سپلیمنٹری ہے تو وہ پوچھیں نا. میں اسے بھی آ رہا ہوں جناب اسپیکر, یہ ضروری ہے. ڈیٹ 10 منٹ تقریر کی ہے, میں ریویمپنگ کی بار بار بات ہو رئی ہے تو میں اسی حوالے سے اگر اصلاح کرنی ہے تو آپ منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. جو بھی آپ کی اس میں تجاویز آپ نے کے دینی ہے سامنے تو وہ منسٹر صاحب کو تجاویز دیں. آپ اگر سپلیمنٹری ہے تو کائنڈلی وہ پوچھیں. آپ رانا صاحب تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں پلیز. جی کوسٹن اور کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو نو وی ٹیک اپ دا 0 اور نہیں جی 5 ہو گئے ہیں. سر باقی سوالات ہم نے ٹیبل پہ رکھ دیے ہیں جناب اسپیکر. 0 اور لیتے ہیں جی. آپ سر باقی سوالات ٹیبل پہ رکھ دیے ہیں سر ہم. آپ کو علم ہے کہ اس اسمبلی کے یہ کہہ رہے ہیں ہر جگہ دوائی مل رہی ہے, آپ کے تو 2 ماہ ہو گئے ممبرز کو دوائی نہیں ملی ہے. تو آپ جناب اسپیکر اگر ممبرز کا یہ حال ہے جو پریولیجڈ ہیں لوگ ان کو میڈیسن نہیں مل رہی. سیکٹری صاحب رانا صاحب اگر یہ کوئی ایشو آیا تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. نہیں سر 2 ماہ ہو گئے کسی ممبر کو نہیں ملی, جھوٹ تو نہیں میں بول رہا ہوں, فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں میں. تو اس لیے آپ اس کا جی اب ہم 0 اور لیتے ہیں. جی پلیز تشریف رکھیں. جی پہلے جو 0 اور کے موور ہیں قاضی احمد اکبر صاحب, قاضی احمد اکبر صاحب, اور یہ ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. جی قاضی صاحب. جی شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت عامہ رکھنے والے فوری نوعیت کے معاملے کو زیر بحث لایا جائے.
معاملہ یہ ہے کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن بی اے بی ایس سی کے بعد ریگولر اور پرائیویٹ طلبہ و طلبات کو 2 سالہ ایم اے کی ڈگری دے رہا تھا. اس ڈگری کے لیے غریب اسٹوڈنٹس پرائیویٹ طور پر گھر میں تیاری کر کے امتحانات دیتے تھے, لیکن اب ہائر ایجوکیشن نے پرائیویٹ طور پر امتحان دے کر 2 سالہ ماسٹر ڈگری حاصل کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے, جس سے سالانہ ہزاروں طلبہ طالبات اعلیٰ تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں. لہٰذا مجھے 0 آور کے تحت اس پر بات کرنے کی اجازت دیجیے. جی کاشف. جناب ڈپٹی اسپیکر, انیشلی جو پالیسی AHEC کی طرف سے آئی وہ جو سلسلہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ 14 سال بیچلرز اور 16 سال ماسٹرز کی ایجوکیشن تھی. پھر HEC نے ایک پالیسی دی اور اس میں ایک فیز آؤٹ پلان دیا اور اس 14 سال والے کو 16 سال پہ بیچلرز کو لے کر گئے اور 18 سال کو ماسٹرز پہ لے کے گئے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو دنیا کے تعلیمی نظام کے ساتھ دیکھیں تو یہ اس کو اس کی آہنگی پیدا کرنے کے لیے, اس کے ساتھ الائن کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا, جس کی میں واضح طور پر تعریف کرتا ہوں کہ یہ اچھا کام کیا گیا. لیکن جب وہ کام ہوا تو اس کے ساتھ کچھ اس کے ڈرا بیکس آئے, کچھ فلاز آئے جن کو وقت کے ساتھ دور نہیں کیا گیا. میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں سر جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام بی اے کا سٹارٹ کیا گیا 2 سے اس کو 4 سال اور سیمسٹر سسٹم پہ لے کر گئے. اب جن بچیوں نے بالخصوص بی اے کیا ہوا تھا اور اب وہ ماسٹرز میں ایڈمیشن لینا چاہ رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ جی اب آپ پہلے 2 سال کا بی اے کا پروگرام کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کے وہ 4 سال پورے ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو ماسٹرز میں داخلہ دیا جائے گا. ایکویلائزیشن کے حوالے سے سر یہ پالیسی ٹھیک تھی, باہر ملکوں میں پڑھائی کے لیے جانا ہو, جابز لینی ہو, لیکن جو چھوٹے ضلع ہیں جس پہ میرا ضلع بھی آتا ہے ڈسٹرکٹ اٹک, جہاں پہ سرکاری یونیورسٹیاں موجود نہیں ہیں. ہمارے پاس جناب ڈپٹی اسپیکر ہمارے پاس ایک کامسیٹس یونیورسٹی ہے, ایک ایئر یونیورسٹی ہے, اور یہ دونوں صرف سائنسز کے سبجیکٹس میں کورسز آفر کر رہی ہیں, اور ان کی جو سیمسٹر کی فیس ہے وہ 1 لاکھ سے 1,10,000 روپیہ پر سیمسٹر ہے, جبکہ اس سے پہلے جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں وہ 20 سے 25,000 روپیہ سالانہ لیا کرتی تھی. پھر اس کے بعد 2 ہمارے پاس ڈسٹنٹ لرننگ کی یونیورسٹیز ہیں, اوپن یونیورسٹی ہے اور ورچوئل یونیورسٹی ہے, وہ بھی 35 سے 45,000 روپیہ پر سیمسٹر لیتی ہیں, لیکن ان کے پاس سبجیکٹس بڑے لمیٹڈ ہیں. اب جو بچی